بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اینکر پرسن عرفان حیدر. اور آج سانحہ اے پی ایس کو تقریباً 5 سال ہونے کو آئے ہیں. آج سے 5 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس اسکول میں کچھ دہشت گرد داخل ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 150 بچے جس میں شامل تھے اور ٹیچرز بھی شامل تھے, اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی تھی. عرفان حیدر, آپ اس دن لائیو جو اپنا بلیٹن کر رہے تھے اسی ٹائم یہ تمام انسیڈنٹ ہوا, آپ نے اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا, کیسا فیل ہو رہا تھا آپ کو, کیا فیلنگس تھی اس ٹائم آپ کی, تھوڑا شیئر کیجیے گا ہمارے ناظرین کے ساتھ. لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے اس کو, کہ میں ذاتی طور پہ ایک ایموشنل آدمی ہوں, لیکن جو میں اس وقت جہاں پہ تھا وہ ساری سچویشن آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ ہم 8 سے 9 بجے کا صبح بلیٹن ہوتا ہے, میں بلیٹن کر کے, اور میری عادت ہے کہ میں جہاں خبریں بن رہی ہوتی ہیں, عمومی طور پہ جو لوگ چینلز میں کام کر چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نیوز ڈیسک ہوتا ہے, وہاں جب خبریں بنتی ہیں تو میں ان کے درمیان گھومتا رہتا تھا, کسی سے مذاق کر رہا ہوں کسی, تاکہ مجھے خبروں کا پتہ چلتا رہے کیا بن رہا ہے. میں پیچھے دیکھ رہا ہوتا تھا کیا نئی خبر آ رہی ہے کیا, تاکہ میں اس کے لیے تیار رہوں کہ مجھے کرنا کیا. تو اتنی دیر میں میں چائے ہاتھ میں تھی اور چائے کے سپ بھی لے رہا ہوں اور گھومتے ہوئے, اچھا یار یہ فلاں خبر کیا ہے, اس کی ڈیٹیل بتاؤ ذرا مجھے. اسی طرح میں بات چیت کر رہا تھا اور اچانک ٹکر ریڈ میں چلنا شروع ہو گیا 2-3 چینلز پہ کہ پشاور کے اے پی ایس اسکول پہ دہشت گردوں کا حملہ, ہلاکتوں کا خدشہ. پھر تھوڑی دیر بعد, تو اتنی دیر میں میں ابھی وہ ٹکر دیکھنا ہی چاہ رہا تھا, میں پڑھوں کہ یہ ہوا کیا ہے. تو پروڈیوسر کی چیخنے کی آواز ہے, جلدی بیٹھ, سیٹ پہ بیٹھ. تو میں خیر بھاگتا ہوا اسٹوڈیو گیا اور جا کے مائک لگایا, ٹاک بیک لگایا, ہم بتا رہے ہیں بس وہ انفارمیشن ابتدائی انفارمیشن ہے ہمارے پاس, آپ اس کو ریپیٹ کرنا شروع کریں. جس طرح ہوتا ہے چینلز میں, اتنی دیر میں میں نے یہ اے پی ایس پشاور کے اے پی ایس اسکول پہ دہشت گردوں کے حملے کی اطلاعات ہے, میں نے اسے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا. تو تھوڑی دیر میں ہمارے پشاور کے جو رپورٹر تھے وہ لائن پہ آ گئے, وہ موقع پر پہنچ چکے تھے. تو انہیں جب ہم نے لائن پہ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ اندر دہشت گرد موجود ہے. ہمارا یہ تاثر تھا کہ اے پی ایس اسکول, آرمی پبلک اسکول کے نام آتے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیکیورٹی حصار, تو ہمیں یہ لگا کہ دہشت گردوں نے, ہم نے کوشش کی ہوگی, باہر سیکیورٹی گارڈز نے انہیں مار دیا ہوگا اور وہ کام ختم ہو گیا ہوگا. تو رپورٹر نے ہمیں بتایا کہ وہ اندر ہے اور مسلسل فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے, اور اسپیشل فورس کو بلا لیا گیا, آرمی کے SSG کے کمانڈوز اندر جا چکے ہیں. تو اس وقت تھوڑی تشویش ہونے لگی کہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے یہ, اور دہشت گردوں کی تعداد بھی جو اندازہ لگایا گیا تھا اس کے مطابق کہ 8 سے 10 ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو دہشت گرد, ان دنوں ہم ڈیلی بریکنگ کرتے تھے, آج فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, تو ہم عادی ہو چکے تھے اس چیز کے. تو جب 8 سے 10 دہشت گردوں کا بتایا تو ذہن میں یہ بھی آیا کہ وہ 8 سے 10 میں سے اگر 5 نے بھی خود کچھ جیکٹس پہنی ہوں تو یہ تو بہت بڑی تباہی ہونے جا رہی ہے. تو ہم مینٹلی طور پہ تیار ہو گئے تھے کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد رپورٹر نے کہا کہ بڑی ہلاکتوں کا خدشہ ہے, اتنے اس میں بچے ہیں, یہ ہے وہ, تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. پھر حالت کچھ ایسی ہونے لگ گئی کہ ایک شاکڈ سا تھا, چہرے پہ تاثرات جو آپ کے ہیں وہ واضح بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈر گئے ہیں, آپ کے چہرے پہ غصہ ہے, خوف ہے, افسردگی ہے. تو ٹاک بیک پہ مسلسل آواز آ رہی تھی کہ نارمل رہو. مجھے پروڈکشن میں جو دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو کام کرنے والے کہ یار نارمل رہو, گھبراؤ نہیں. لیکن وہ ابھی بھی بات کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو وہ میں نے انہیں اشارہ کیا اور کہ مجھے بریک چاہیے, میں اب مزید نہیں بول پاؤں گا. تو بریک لیا, اور بریک کے بعد جو چیز شاکنگ تھی وہ اس سے زیادہ, مطلب یوں میں رہ گیا کہ یہ کیا. دوبارہ جب ہم نے اپنے رپورٹر کو لائن پہ لیا, اتنی دیر میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ پشاور کے کسی سینئر پولیس افسر کو ہم لائن پہ لے سکیں اور ان سے موقف جان سکیں کہ یہ ہوا کیا ہے. تو جیسے ہی دوبارہ ہمارے رپورٹر مہدی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آئے تو انہوں نے کہا مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اور وہ اسکول کے بچے ہیں. تو جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے دوبارہ کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی ہاں کنفرم ہے, مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. 100 سے زائد مرنے والے جو شہید ہو چکے ہیں وہ بچے ہیں, اور ابھی بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے. تو اس کے بعد پھر ظاہر زبان لڑکھڑانے لگ گئی, مشکل ہو گیا تھا بولنا. اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے جب میں اپنی میموری میں جاؤں تو اس ٹائم کیونکہ میں یونیورسٹی میں تھی, تو اس قدر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ جو ہے نا اس سانحے میں نقصان اتنا زیادہ ہوا, اتنی زیادہ جانے گئی ہیں. میری امی کی مجھے کال ہے, انہوں نے پوچھا ہاں بیٹا ٹھیک ہو, میں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں, یونیورسٹی میں ہوں, مجھے کیا ہونا ہے. ویسے ہی جو مائیں اتنے دور تھی وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو کے ان کی خیریت پوچھی تھی.
کیونکہ فوراً سے ایک اس طرح کا انسیڈنٹ دیکھ کے ماؤں پہ کیا گزرتی ہے. تو وہاں پہ جو بچے شہید ہو گئے, آج بھی تقریباً 5 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہم لوگ دیکھیں, ابھی میں صبح دیکھ رہی تھی تمام لوگوں کے اسٹیٹس فیس بک پہ اپڈیٹس, وہ یہی کہ بچے اسکول کو گئے اور واپس جو ہے تو وہ جنت میں چلے گئے, واپس گھر کبھی نہیں آئے. تو جو بچے وہاں پہ شہید ہو گئے ان کی ماؤں کے کیا جذبات ہوں گے, اور ہر سال پھر یہ جذبات دوبارہ ایک نئے جو ہے نا دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں, زخم تازہ ہو جاتے ہیں ہر سال. اور بہت مشکل تھا. ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ تاثر قائم کر دیا گیا ہے ہمارے ہاں کہ جو نیوز کے لوگ ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ پولیس والوں کا تو روز کام ہوتا ہے ڈاکوں کا سامنا کرنا, تو ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی. لیکن اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نیوز کے لوگ تو ڈیلی بتاتے ہیں آج اتنے فلاں شہید ہو گئے, فلاں اتنے ڈاکو مارے گئے, اتنا حادثہ ہوا اس میں لوگ جاں بحق ہو گئے. تو یہ کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم بھی انسان ہیں, ہمارے بھی گھروں میں مطلب رشتہ داروں میں, گھروں میں کزنس کے, بھائی کے بچے ہوتے ہیں. ہم فیل کر سکتے ہیں کہ بچے کے لیے آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. تو بڑا مشکل تھا. میں نے 8-9 سال جو اسکرین پہ کام کیا ایز اے نیوز اینکر, نیوز لوگوں تک پہنچائی, اس میں مشکل ترین واقعات 2 تھے. ایک یہ اے پی ایس کا واقعہ جس میں اعصاب ساتھ چھوڑ گئے, جس میں میں دھاڑے مار کے رو پڑا, مجھے بریک لینا پڑا, اور بعض لوگ اس کو مذاق میں بھی لے رہے تھے اور بعض لوگ, اور ایک واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا تھا خروٹ آباد واقعہ کے نام سے, تو وہ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی اس میں بھی. اچھا, آپ کیونکہ رائٹر بھی ہیں, کچھ لکھتے بھی ہیں, تو آپ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کچھ خراج تحسین ان اسٹوڈنٹس کو پیش کرنا چاہیں جنہوں نے اپنی جانیں وہاں گنوا دی, جو شہید ہو گئے؟ کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی بھی ہے, تو میں چاہتی ہوں آج ہمارے چینل کے تھرو آپ جو ہے نا کوئی اس طرح کی اپنی رائٹنگز ہمیں سنائیں. احمد فراز کی نظم ہے محاصرہ, میں بارہا اسے پڑھ چکا ہوں. مطلب سوشل میڈیا پہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں, فیس بک پہ ہیں یا ٹویٹر پہ ہیں, تو انہیں پتہ ہے محاصرہ میں بارہا پڑھ چکا ہوں. احمد فراز کی وہ انہوں نے کسی اور اس کے لیے لکھی تھی, لیکن اس کے آخری جو شعر ہیں وہ بند ہے آخری, وہ بالکل پرفیکٹ آتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا حادثہ تھا, بہت بڑا سانحہ تھا, دنیا کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف سانحہ تھا جس میں بچوں کو نشانہ بنایا گیا. اس سے قبل رشیا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا تقریباً 12-13 سال پہلے, لیکن اس میں بھی تعداد اس سے کم تھی اور بچے معصوم نہیں تھے. ٹھیک ہے, انسانی جانیں وہاں بھی ضائع ہوئیں, ہمیں دکھ ہے, وہ کسی بھی ملک میں ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی تعلیمی ادارے میں یا کسی بھی معصوم لوگ کی جان, انسان کی جان لی جائے. لیکن یہاں تو بچوں کو, اور میں یہ ہمارے رپورٹرز نے ہمیں بتایا تھا, یہ بات پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں, جو عام بلٹ ہوتی ہے نا, جو ایک گن میں استعمال ہوتی ہے بلٹ, اس بلٹ سے یہ جو بلٹس بچوں کو ماری گئی تھی یہ ڈفرینٹ تھیں. وہ دہشت گرد پورے اسٹیل بلٹس انہوں نے استعمال کی تھی. اسٹیل بلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سخت ٹینک پہ حملہ کرنا ہوتا ہے, کسی ایسی جگہ پہ, دیوار پہ آپ نے حملہ کرنا ہوتا ہے اسے توڑنے کے لیے, تو وہ ویپنز یوز کیے گئے تھے دہشت گردوں کی جانب سے. یہ ہمیں 2 دن بعد جب رپورٹرز نے الاؤ کیا ان کو اندر جانے کے لیے اور صفائی کرنے کے بعد, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے. اسٹیل بلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے ایک فائر کیا تو 4-5 لوگوں کو گولی چیرتے ہوئے پار نکل جاتی ہے. اتنا دردناک سانحہ, یہ بات کرنے والی نہیں تھی. بہرحال وہ احمد فراز کا آخری بند ہے کہ میں پر امید ہوں کہ یہ دہشت گردی نہ صرف پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی بلکہ دنیا سے ختم ہوگی, اور انسان جو ہے وہ انسانیت کا پاس رکھیں گے. ہم امید کرتے ہیں وہ ہے کہ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا, تمام عمر کی عزا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. واہ, زبردست. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آج کے اس پروگرام سے آپ سے چاہوں گی اجازت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس اے پی ایس انسیڈنٹ میں تقریباً 150 کے قریب ٹیچرز بھی شامل تھے اور اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے جو کہ شہید ہوئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ آلموسٹ 35 to 40 لوگ ایسے ہیں, بچے ایسے ہیں جو کہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو چکے ہیں. کسی کی ٹانگ میں گولی لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی, اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے. تو یہ تمام لوگ جو معذور ہو چکے ہیں, ابھی بھی اگر ان سے بات کی جائے, ملاقات کی جائے, تو وہ اتنے پرعزم ہیں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں سے ہم ڈریں گے نہیں, بلکہ ہم ہمیشہ اپنی قوم کے لیے اور اپنے وطن کے لیے ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں گے. قوم کی خدمت کے لیے وہ لوگ بہت ہی زیادہ پرجوش نظر آئے, خاص طور پہ وہ لوگ اس انسیڈنٹ میں وہ لوگ معذور ہو گئے, اور معذوری ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری, ہار نہیں مانی, بلکہ وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے وطن کی بہتری کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے اس ملک کا نام روشن کر سکیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ کو ایک میسج دینا چاہیں؟
میسج یہ ہے کہ ان کی ہمت کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ آتا ہے. ان بچوں کو دیکھ کر میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ جس کے جبڑے میں کسی کی گولی لگی تھی, کسی کے کندھے میں, کسی کے, وہ اس معذوری کو جو بظاہر لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا, پھر سب سے بڑا جو مشکل چیز تھی نا آپ کی جسمانی معذوری, وہ ہے نا کہ جسمانی معذوری انسان اسے چلا لیتا ہے, اس کا عادی ہو جاتا ہے, لیکن جو آپ کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہیں چیزیں, ری ہیبلیٹیشن کے لیے ان بچوں کو اس چیز سے نکالنا بہت مشکل تھا. اور ہمت کی انہوں نے اپنے اعصاب کو دوبارہ سنبھالا, ایک نئی زندگی شروع کی. وہ بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عام آدمی سے, ایک عام بچے سے, پاکستانی سے, وہ کچھ بہتر اور زیادہ اچھا کر پائیں گے اس ملک کے لیے. جی ناظرین, عرفان حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عرفان حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ.